کینیڈا میں سکھ رہنما کے قتل میں بھارت ملوث، کینیڈا کے پاس ٹھوس شواہد موجود ہیں۔ کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے بھارتی حکومت سے قتل کی تحقیقات میں تعاون کا مطالبہ کر دیا۔ اقوام متحدہ جنرل اسمبلی اجلاس کے دوران پریس کانفرنس میں کہا، کینیڈا بھارت کو اشتعال دلانے کا خواہش مند نہیں ہے، معاملہ قانون کی حکمرانی کا ہے۔ سکھ علیحدگی پسند رہنما کا قتل سنگین معاملہ ہے، بھارت معاملے کو سنجیدگی سے لے۔ کینیڈین حکومت اپنے شہریوں کی حفاظت کو انتہائی سنجیدگی سے لیتی ہے۔ کینیڈا میں انصاف کا سخت اور آزاد نظام موجود ہے۔ تحقیقات میں کینیڈین نظام کا احترام یقینی بنایا جائے گا، قانون اپنا راستہ اپنائے گا۔ ہردیپ سنگھ کیس میں بھارت پر کینیڈا کے سنگین الزامات پر تشویش ہے۔ امریکی قومی سلامتی کے مشیر جیک سلوان نے بھارت کو خبردار کر دیا، کہا معاملے کی شفاف تحقیقات ہونی ضروری ہے۔ بھارت ہو یا کوئی دوسرا ملک، اس معاملے میں کسی کو کوئی استثنا نہیں۔ کینیڈا میں سکھ رہنما کے قتل میں بھارتی خفیہ ایجنٹس اور سفارتکار ملوث ہیں۔ کینیڈین میڈیا کے مطابق امریکہ، برطانیہ، نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا کے سربراہوں نے بھی G20 اجلاس میں معاملہ اٹھایا تھا۔ کسی بھارتی اہلکار نے شواہد کی تردید نہیں کی۔ قانونی کارروائی شروع ہوئی تو شواہد سامنے لائے جا سکتے ہیں۔ کرکٹ ورلڈ کپ کے لیے قومی اسکواڈ فائنل اعلان آج ہوگا۔ کرکٹ بورڈ کے اجلاس میں ایشیا کپ میں قومی ٹیم کی کارکردگی کا جائزہ، کھلاڑیوں کے فٹنس مسائل پر بھی غور کیا گیا۔ کوچنگ سٹاف نے رپورٹس دیں، میڈیکل پینل نے کھلاڑیوں کی انجریز پر بریفنگ دی۔ ذکا اشرف نے کہا، ہمارے پاس ورلڈ کلاس بیٹرز اور بالرز ہیں، ہماری ٹیم ہر مقابلے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ ورلڈ کپ کا میلہ 5 اکتوبر سے بھارت میں سجے گا۔ نسیم شاہ کی ورلڈ کپ اسکواڈ میں شرکت مشکوک، ذرائع کے مطابق نسیم شاہ کی دوسری میڈیکل رپورٹ غیر تسلی بخش۔ فاسٹ بالر کے ورلڈ کپ کھیلنے کے امکانات کم ہو گئے۔ حارث رؤف ورلڈ کپ کے لیے فٹ ہو گئے۔ نیشنل کرکٹ اکیڈمی میں بالنگ شروع کر دی۔ راولپنڈی، اسلام آباد میں گرج چمک کے ساتھ طوفانی بارش اور ژالہ باری، بادل برسنے سے جل تھل ایک، کئی مقامات پر سڑکوں پر پانی جمع۔ راولپنڈی میں موسلادھار بارش سے نشیبی علاقے زیر آب آ گئے، نالہ لئی میں پانی کی سطح بلند، واسا کا عملہ الرٹ۔ پشاور سمیت خیبر پختونخوا میں بھی بارشوں کے نئے سلسلے کا آغاز ہو گیا۔ خانپور، صوابی، ہزارہ اور مالاکنڈ ڈویژن میں بادل برس پڑے۔ چترال، سوات، کوہستان، شانگلہ، منیر اور ایبٹ آباد میں لینڈ سلائیڈنگ کا خطرہ۔ PDMA کے تمام اضلاع کو پیشگی اقدامات کی ہدایت، صوبے میں اتوار تک بارشوں کا امکان۔ عام انتخابات جنوری کے آخری ہفتے میں ہوں گے، الیکشن کمیشن نے اعلان کر دیا۔ چاروں چیف سیکرٹریز اور چیف کمشنر اسلام آباد کو تیاریوں کی ہدایت، کہا حلقہ بندیوں کی ابتدائی فہرست 27 ستمبر کو شائع ہوگی۔ اعتراضات اور تجاویز کی سماعت کے بعد حلقہ بندیوں کی حتمی فہرست 30 نومبر کو شائع کی جائے گی۔ حتمی فہرست کے 54 روز بعد جنوری کے آخری ہفتے میں الیکشن کروا دیے جائیں گے۔ نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا، نگران حکومت کا مینڈیٹ صاف شفاف انتخابات کروانا ہے۔ پاکستانی چند ماہ میں نئی حکومت کا انتخاب کریں گے۔ تھنک ٹینک کونسل آن فارن ریلیشن سے خطاب میں مزید کہا، پاکستان اور امریکہ کے درمیان تجارت کو فروغ دیا جائے گا۔ مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون کو بڑھانے کی ضرورت ہے۔ پاکستان خطے میں امن اور استحکام کو ضروری سمجھتا ہے۔ TTP اور داعش کے خطرے کا مقابلہ مل کر کرنا ہوگا۔ سپریم کورٹ میں فیض آباد دھرنا نظر ثانی کیس سماعت کے لیے مقرر۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ 28 ستمبر کو سماعت کرے گا۔ جسٹس امین الدین خان اور جسٹس اطہر من اللہ بھی بینچ کا حصہ ہوں گے۔ نواز شریف کی واپسی اور عام انتخابات کی تیاریوں پر آج لندن میں بڑی بیٹھک ہوگی۔ نواز شریف کی بیٹی مریم نواز لاہور سے لندن پہنچ گئیں۔ شہباز شریف بھی شرکت کریں گے۔
आसिफ जरदारी की चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात, मुल्क की सियासी सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल। आसिफ जरदारी गुलबर्ग, लाहौर में चौधरी शुजात की रिहाइशगाह पर पहुंचे। नैब केसेस बहाल होने से एहतसाब, अदालतों में रिकॉर्ड के ढेर लग गए, सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर अमल दरामद शुरू। इस्लामाबाद और कराची की एहतसाब अदालतों में रिकॉर्ड गाड़ियों में भर कर लाया गया। आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ, यूसुफ रजा केलानी, शाहिद खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल के केसेस का रिकॉर्ड शामिल। इस्लामाबाद की अदालतों में 26 रेफरेंसेस की जांच पड़ताल मुकम्मल। अदालत ने साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ को तलब कर लिया। सिक्योरिटी फोर्सेस का खैबर पख्तूनख्वा के 2 अजला में ऑपरेशन, 8 दहशतगर्द मारे गए, 5 दहशतगर्द और सहूलतकार गिरफ्तार। ISPR के मुताबिक बनू में फायरिंग के तबादले में 6 दहशतगर्द हलाक, 5 गिरफ्तार हो गए। शिमाली वजीरिस्तान में एक और ऑपरेशन में 2 दहशतगर्द मारे गए हैं। हलाक होने वाले दहशतगर्द सिर्फ फोर्सेस पर हमलों में मुलव्विस थे। अहले इलाके ने ऑपरेशन को सराहा। इलेक्शन कमीशन आम इंतखाबात की हतमी तारीख का ऐलान करे, पीपल्स पार्टी का मुतालबा। शाजिया मरी ने कहा इलेक्शन कमीशन ने अभी तक हतमी तारीख नहीं दी। कमर जमान कायरा ने कहा कि इंतखाबात की तारीख से बेयकीनी कम हो गई। लेवल प्लेइंग फील्ड और इंतखाबात की तारीख अलग अलग मामलात हैं। खुर्शीद शाह बोले साफ और शफाफ इंतखाबात होने चाहिए। मुस्लिम लीग नून का इलेक्शन कमीशन के ऐलान का खैर मकदम, कहा इंतखाबात की तारीख से बेयकीनी का खात्मा होना चाहिए। तमाम जमातों को इलेक्शन की तैयारी करनी चाहिए। पार्टी नवाज शरीफ की वापसी के लिए पुरजोश है। एहसन इकबाल बोले शहबाज शरीफ और मरीम नवाज लंदन जाकर वापसी के प्लान को हतमी शक्ल देंगे। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा इंतखाबात करवाने के लिए तैयार हैं, तमाम वसाइल देंगे। इलेक्शन के हवाले से अफवाहें फैलाने वालों के लिए मायूसी का दिन है। इंतखाबात की तारीख का ऐलान होना बड़ी खबर है, खुशी है। आइन के तहत इलेक्शन होने जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ ने इंतखाबात की तारीख को आइनी तारीख से तजावुज़ करार दे दिया। कहा आइन इलेक्शन कमीशन को असम्बली तहलील के 90 रोज़ में इलेक्शन करवाने का पाबंद करता है। जनवरी को किसी भी तारीख का तयन करना दस्तूरी मुद्दत से बाहर है। 90 रोज़ में इंतखाबात का मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक कोई तारीख कबूल नहीं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से चीन की नायब सदर की मुलाकात, दो तरफा ताल्लुकात और बाहिनी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। निगरान वज़ीर आज़म का चीन के बुनियादी मसाइल पर पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत का इरादा। निगरान वज़ीर आज़म अमरीकी कंपनी के CEO से भी मिले, पाकिस्तान में कानकनी के शोबे में सरमायाकारी की दावत दे दी। चीन के नायब सदर ने कहा कि चीन एटमी हथियारों के पहले इस्तेमाल से एहतराज के उसूली मौके पर कायम है। जनरल असम्बली से खिताब में चीनी नायब सदर ने कहा कि फ़लस्तीन के आवाम के हुकूक के लिए उनकी हिमायत जारी रखेंगे। यूक्रेन बहरान पर चीन अमन का किरदार अदा करने को तैयार है। यूक्रेन बहरान का वाहिद हल पुरअमन मुज़ाकरात की बहाली है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ आज अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली इजलास से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म अपने खिताब में मसला कश्मीर उजागर करेंगे, दहशतगर्दी की लहर और अफगानिस्तान की सूरत हाल से भी आगाह करेंगे। पाकिस्तान मुआशी इस्तेहकाम की राह पर गामज़न, पाकिस्तानी मईशत पर जारी रिपोर्ट के अदाद-ओ-शुमार हौसला अफजा। अगस्त के बाद से महंगाई की शरह कम तरीन सतह पर पहुंच गई। सऊदी अरब समेत कई गैर मुल्की कंपनियों की सरमायाकारी की यकीन दहानी। पाक फौज और हालिया हुकूमत की मुश्तरका कोशिशें, पायदार अमन और मजबूत पाकिस्तान की नवीद। भारत में मणिपुर के नस्ली फसादात में सरकारी असलहे के इस्तेमाल का इंकशाफ। मणिपुर पुलिस ने सरकारी असलहा शरपसंदों के हाथों लुटने का दावा कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक दो कबाइल के दरमियान लड़ाई में जदीद हथियार, बुलेट प्रूफ जैकेट्स, गार्ड हेलमेट और फाइबर स्टिक्स का आजादाना इस्तेमाल हो रहा है।
کور کمانڈر پشاور کا چترال کا دورہ، ضلعی انتظامیہ کے عہدیدار، شہریوں اور شہداء کے اہل خانہ سے ملاقات۔ چترال میں سیکیورٹی کی صورتحال اور امن و استحکام کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات پر آگاہ کیا گیا۔ کور کمانڈر پشاور نے کہا، عوام کے تعاون سے پاک فوج نے دہشت گردوں کے حملے کو ناکام بنایا۔ رینجرز کا کچے کے ڈاکوؤں کے خلاف کریک ڈاؤن، کندھکوٹ کے نواحی علاقے سے 7 ملزمان گرفتار، ملزمان سے اسلحہ اور ایمونیشن برآمد۔ ترجمان سندھ کے مطابق گرفتار ملزمان ممدانی گینگ کے سہولت کار ہیں، ملزمان پولیس کے حوالے۔ نارتھ کراچی سیکٹر 11E میں ڈکیتی کی واردات، 2 مسلح ڈاکوؤں نے موٹر سائیکل پر سوار مرد اور خاتون کو لوٹ لیا، ڈاکو شہری کی موٹر سائیکل بھی لوٹ کر فرار، واردات کی CCTV فوٹیج سامنے آ گئی۔ کراچی میں سعید آباد پولیس کی کارروائی، بریانی سینٹر پر ڈکیتی کرنے والا ملزم گرفتار، اسلحہ اور موٹر سائیکل برآمد، ملزم کو CCTV فوٹیج کی مدد سے گرفتار کیا گیا۔ گرفتار ملزم نے دیگر ساتھیوں کے ہمراہ گلشن مزدور سعید آباد کے بریانی سینٹر میں شہریوں سے 1 لاکھ سے زائد نقدی اور 4 موبائل فون چھینے تھے۔ کوٹ ادو میں چوری کے 2 ملزم حوالات کی سلاخیں کاٹ کر فرار، DPO نے تھانہ سٹی کے 4 اہلکاروں کو معطل کر دیا۔ موٹر وے پر ایک اور بس کو حادثہ، لاہور اسلام آباد موٹر وے پر کوٹ مومن انٹرچینج کے قریب ٹائر پھٹنے کے باعث بس الٹ گئی، 4 افراد جاں بحق، 5 زخمی۔ حکام کے مطابق مسافر بس راولپنڈی سے لاہور جا رہی تھی۔ کراچی میں یوسف گوٹھ کے قریب کسٹم انٹیلیجنس کی کارروائی، 25 کروڑ روپے سے زائد مالیت کا اسمگلنگ کا سامان ضبط، کھانے پینے کی اشیاء اور دیگر سامان شامل، 2 ملزمان گرفتار۔ کسٹم حکام کے مطابق 16 ٹرکس میں موجود سامان افغانستان سے اسمگلنگ کے لیے لایا جا رہا تھا۔ کوئٹہ سمیت بلوچستان کے 500 مقامات پر نان کسٹم پیڈ اشیاء چھپانے کا انکشاف، کسٹم نے اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے کنٹرول روم بنا دیا، CCTV کیمروں کی مدد سے سرحد پار سے اسمگلنگ پر نظر رکھی جائے گی۔ پشاور سمیت خیبر پختونخوا میں پبلک ٹرانسپورٹ کی کرایوں میں اضافہ، پشاور سے کوہاٹ کا کرایہ 220 سے 237 روپے مقرر، پشاور سے بنوں کا کرایہ 700 سے بڑھ گیا، پشاور سے DI خان اور چترال کے کرایوں میں بھی اضافہ۔ اسلام آباد کے سرکاری اسکولوں اور کالجز میں فیول نہ ہونے سے ٹرانسپورٹ بند، بچوں کو اسکول جانے میں مشکلات، نگران وفاقی وزیر مدد علی نے نوٹس لے لیا، رپورٹ طلب کر لی۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں آنکھوں کے انفیکشن کا پھیلاؤ، محکمہ صحت نے گائیڈ لائنز جاری کر دیں، کہا ہینڈ سینیٹائزرز کا استعمال کریں، مریض کے قریب جانے والے ہاتھوں کو بار بار دھوئیں، مریض کا تکیہ، کپڑے، ادویات، اینک کو الگ رکھا جائے۔ چین میں 19ویں ایشین گیمز کا آج سے آغاز ہوگا، صدر شی جن پنگ افتتاح کریں گے۔ گوانگژو میں منعقدہ گیمز میں پاکستان سمیت 45 ایشیائی ممالک کے 12,000 کھلاڑی شریک ہوں گے، گیمز میں شرکت کے لیے غیر ملکی سربراہان کی آمد بھی جاری۔ شاہین آفریدی کا دعوت ولیمہ، بابر اعظم، امام الحق سمیت کھلاڑیوں کی شرکت، ولیمے کی تقریب اسلام آباد میں ہوئی۔